العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، آج کے سبق میں ہم نماز کے مستحب اوقات سے متعلق پڑھیں گے. یعنی گزشتہ سبق میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو نماز کے اوقات ہے ان اوقات میں بھی وہ کون سا مستحب اور بہتر وقت ہے جس وقت نماز پڑھی جائے. نماز فجر کا مستحب وقت. مردوں کے لیے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کرے جب روشنی پھیل جائے اور اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر نماز فجر میں 40-50 آیات کی اچھی طرح تلاوت کی جائے اور نماز سے فراغت کے بعد اگر نماز کا اعادہ کرنا چاہے تو طلوع آفتاب سے پہلے 40-50 آیتیں نماز میں پڑھ سکیں. فرماتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس شروع وقت کے بعد جب روشنی اچھی طرح آسمان میں پھیل جائے اس وقت مردوں کے لیے نماز پڑھنا مستحب ہے. اور اس وقت نماز پڑھے کہ نماز شروع کرنے کے بعد نماز میں 40-50 آیتیں تلاوت کی جائے اور نماز کے فراغت کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز کو لوٹانے کی ضرورت پڑے تو دوبارہ 40-50 آیتیں پڑھی جانا ممکن ہو. اتنا وقت اتنی بھی تاخیر نہیں کرنا ہے کہ اگر کبھی کسی وقت نماز کو لوٹانے کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس اس کا وقت باقی نہ ہو، بلکہ ایسے وقت میں شروع کرے کہ 40-50 آیت کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ 40-50 آیتیں پڑھنا ممکن ہو. اور عورت کے لیے ہمیشہ گلس میں یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے. عورتوں کے لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ وہ گلس میں پڑھے یعنی اندھیرے میں پڑھے. نماز ظہر کا مستحب وقت. موسم گرما میں ظہر کی نماز اس قدر تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے کہ گرمی کی تیزی کا وقت ختم ہو جائے. زوال کے بعد تیزی شباب پر ہوتی ہے اور گرمی سخت ہوتی ہے، لہذا کچھ دیر تاخیر کرے اور اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، بلکہ تھوڑی گرمی کی تیزی کم ہو اس وقت نماز پڑھے. یہ مستحب ہے، لیکن کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مثل اول سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لی جائے. اور موسم سرما میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے، تاہم اگر آسمان پر بادل ہو تو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. سردی کے موسم میں اول وقت ظہر کا وقت شروع ہوا تو نماز پڑھ لے، لیکن اگر آسمان ابرآلود ہے، آسمان پر بادل ہے تو آپ نماز پڑھنے میں جلدی نہ کریں بلکہ کچھ تاخیر سے پڑھیں تاکہ سورج کے زوال کا مکمل یقین ہو جائے. البتہ نماز جمعہ
ہمیشہ اول وقت پڑھنا ہی مستحب ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی ہے جب گھڑی نہیں تھی۔ اب تو گھڑی اور وقت کو معلوم کرنے کے جدید آلات کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے، لہذا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لے۔ اور جو ظہر کی نماز کی تاخیر کا حکم ہے یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے اور با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے، لہذا خیال اس بات کا رکھے کہ اگر نماز با جماعت جلدی سے ادا کی جاتی ہو تو پھر آپ مستحب کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کو نہ چھوڑے، بلکہ جماعت اگر جلدی سے ہوتی ہے تو آپ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، بلکہ مستحب کا خیال رکھتے ہوئے جماعت کو ترک نہ کرے۔ نماز عصر کا مستحب وقت، عصر کی نماز کو دیر سے ادا کرنا مستحب ہے، اور دیر سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ آسمان میں زردی پھیل جائے اور نظروں کو سورج پر جمانا آسان ہو جائے، تاہم اتنی دیر درست نہیں کہ دھوپ کا رنگ بدل جائے اور سورج میں زردی آ جائے۔ کچھ دیر تاخیر کرے، بہت زیادہ تاخیر نہ کرے۔ نماز مغرب کا مستحب وقت، مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھنا مستحب۔ جو ہی سورج غروب ہوا فوراً نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ البتہ بادل والے دن تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے زمانے میں گھڑی وغیرہ کے ذریعے وقت معلوم کرنا آسان ہے، لہذا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب گھڑی وغیرہ نہیں تھی، تو اس وقت یہ آسمان اور بادل کو دیکھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز عشاء کا مستحب وقت، عشاء کی نماز میں ایک تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے۔ ایک تہائی رات کی 3 حصے کر لے، پہلے حصے کی تک تاخیر کرنا مستحب ہے، اس کے بعد تاخیر نہ کرے۔ اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔ اب عشاء کی نماز آپ اول وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، دوسری تہائی میں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بالکل اخیر کی رات میں پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو بات الگ ہے، باقی ہمیشہ کی تاخیر کا معمول بنا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز وتر کا مستحب وقت، اگر کوئی شخص نماز تہجد کا عادی ہو اور اسے اخیر رات میں اٹھنے کا مکمل بھروسہ ہو تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے نوافل کے بعد ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نماز تہجد کا عادی ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ جاؤں گا تو وتر کی نماز تہجد کے بعد ادا کرے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو، اپنے آپ پر ہی یقین نہ ہو، پتہ نہیں آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.